أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، سو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود بنانے کے لائق نہیں۔ افلا تتقون، پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے انہوں نے عوام سے یوں کہا ما هذا إلا بشر مثلكم، یہ شخص تو صرف اور صرف ایک بشر اور انسان ہے تمہارے جیسا۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتر ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ کو رسول بھیجنا مقصود ہوتا تو البتہ فرشتوں کو اتارتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ بات اپنے پہلے بڑوں سے نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو جنون ہو گیا۔ فتربصوا به حتى حين، سو تم ایک وقت خاص تک اس کا انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب انصرنی، میری مدد کیجئے، بما کذبون، اس پر جنہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے، انسان کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کا بنانا، پھر زمینوں سے بارش کے ذریعے پھلوں کا، غلہ جات کا اگانا، اور پھر چوپاؤں کا ذکر کیا، ان کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ سارے دلائل قدرت تھے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل تھے۔ یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا، اور انبیاء میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور پہلے تشریعی نبی تھے۔ تشریعی نبی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شریعت ان کو ملی۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، ان سارے انبیاء کی تعلیمات انسانی ضروریات کے متعلق تھی، کیونکہ وہ انسانیت کا بالکل آغاز اور ابتدا کا دور تھا، گویا انسانیت کے بچپن کا دور تھا۔ تو ان میں انہیں وہی چیزیں سکھائی جاتی تھی جو ان کی ضرورت سے متعلق ہیں۔ اور نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی شرک بھی نہیں تھا، لوگ فطرت پر تھے، اور فطرت جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، شرک کا شائبہ تک نہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں آ کر لوگوں نے انبیاء کا انکار کرنا شروع کیا، شرک کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اور اس کی پاداش میں ان پر عذاب بھی آیا۔ تو نوح علیہ السلام گویا پہلے وہ نبی ہیں جن کی قوم نے شرک کا آغاز کیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو
ان کی قوم کی طرف بھیجا، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف۔ اگرچہ اس وقت ایک ہی قوم آباد تھی پوری دنیا پر نوح علیہ السلام کی، اور کوئی دوسری قوم تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے خاص کیا، اور اس کے بعد اقوام آتی رہیں اور ہر قوم کے لیے الگ نبی آتا رہا۔ تو پہلے جتنے بھی نبی تھے قوموں کے نبی تھے، علاقوں کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا، تو آپ کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے، کسی ایک وقت اور زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ ایک آفاقی رسول، آفاقی نبی، تمام اقوام کے لیے، تمام عالم کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، دعوت ان کی یہ تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں اوروں کو شریک نہ کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ اور معبود ہے ہی نہیں۔ یہی دو حرفی دعوت تمام انبیاء کی رہی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی یہ دعوت مشترکہ تھی، سو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ اس قوم میں بت پرستی آ چکی تھی، اس لیے توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت قرار پائی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس قوم کے اندر بت پوجے جاتے تھے، جن بتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے میں ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ لوگ کہتے تھے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ نوح آ کر تمہیں تمہارے معبودوں سے ورغلا رہے ہیں، تو تم ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے دلائل دی ان کو، اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، لیکن جس قوم کی رگوں میں شرک کا زہر بھر جائے تو وہ اس کا نکلنا دیر پا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور لوگ اس پر مائل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ جس چیز کو دین سمجھ کر لوگ اپناتے ہیں اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کو دین سمجھ کر اپنایا ہوا تھا، اور جتنی بھی بت پرست اقوام گزری ہیں ان سب نے اپنا دین اسی کو سمجھا ہوا تھا، تو اس لیے ان کے لیے چھوڑنا مشکل تھا۔ فرمایا کہ افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے مقابلے میں فقال الملأ الذین کفروا من قومی، اس قوم کے جو سردار تھے، ملا کہتے ہیں بادشاہ کے درباری کو، جو سردار تھے، جو رئیس تھے، جو پہچان والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی عوام سے کہا، جو عام لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ نوح جو ہے وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ نوح کی بات پر توجہ نہ کرو، اس لیے کہ نوح کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا بشر ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، تمہارے جیسا آدمی ہے، ہمارے درمیان یہ پیدا ہوا، ہمارے درمیان پلا بڑا ہوا، ہمارا رشتہ دار قوم، قبیلے، برادری کا ہے اور ہمارے خاندان کا ہے، تو ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، تو پھر اس کی بات پر توجہ نہ دو۔
یہ ایک بشر ہے اور ایک انسان ہے، جس طرح تم انسان ہو اس طرح وہ بھی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ جو دعوت دے رہا ہے، جس طرف تمہیں بلا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم پر برتری چاہتا ہے، تم پر بڑا بننا چاہتا ہے، تم پر سرداری کرنا چاہتا ہے، تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہا ہے، سو اس کی طرف توجہ نہ دو۔ تو گویا ان لوگوں کا پہلا اعتراض جو نبوت پر تھا وہ یہی تھا کہ یہ تمہارے جیسا بشر ہے، انسان ہے، اور انسان اور بشر رسول ہو نہیں سکتا۔ ان کے اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، اور آگے انہوں نے خود وضاحت بھی کر دی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا، اگر اللہ کوئی نبی چاہتے ہماری طرف بھیجنا تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے۔ گویا ان کے نزدیک بشریت جو ہے وہ نبوت کے منافی تھی، بشر نبی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے پہلا اعتراض ہی نوح علیہ السلام پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اللہ کو اگر نبی بھیجنا مقصود ہوتا تو لَأَنزَلْنَا مَلَائِكَةً، وہ کسی نوری کو بھیج دیتا، فرشتے سارے کے سارے نوری ہیں، وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ تو پہلا اعتراض نبوت پر یہ ہوا کہ یہ بشر ہے، اور پھر سارے انبیاء پر یہ اعتراض ہوتا رہا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا گیا تو وہ مشرکین مکہ کا بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات نازل کی۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے زمانے میں موجود تھے، انہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، ان کی برادری کے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے، تعلقات تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، ہم مانتے نہیں بشر کو رسول۔ اور انہوں نے کہا ہم نے فرشتوں کو، نوریوں کو رسول ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے، زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے، زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے، پھر تو ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا کہ فرشتہ فرشتے ہی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ ایک جنس دوسری جنس سے ہی فائدہ حاصل کر سکتی ہے، غیر جنس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر زمین پر بسنے والے سارے فرشتے ہوتے، سارے نوری ہوتے تو فرشتہ رسول آتا، لیکن زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو پھر فرشتہ رسول کیسے آئے؟ فرشتے کی ضروریات الگ، فرشتے کی ساخت الگ، فرشتے کی بناوٹ الگ، فرشتے کا سارا سسٹم ہی الگ، تو وہ ایک بشر کو، ایک انسان کو بات کیسے سمجھا پائے گا؟ اس نے کھانا پینا دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ حرام نہ کھاؤ؟ فرشتوں کے اندر جو ہے وہ ظلم اور تعدی کی صفت اللہ نے رکھی نہیں ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو منع کرے گا کہ ظلم زیادتی نہ کرو؟ یہ کون منع کر سکتا ہے؟ یہ وہی جو اس کو سمجھتا ہے، اور وہ رسول ہے، اس لیے اللہ نے سارے رسول بشر بنا کر بھیجے۔ فرمایا کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا، اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو رسول بھیجتے، اور دوسرا کیا کہا انہوں نے جی، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ان نبیوں کا ذکر اپنے باپ دادا سے نہیں سنا ہے، ہم نے ایسی بات اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ہے، اس لیے جو ہے وہ نوح کی بات پر توجہ نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ برتری چاہتا ہے، اور دوسرا پھر یہ کہا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے معاذ اللہ، کہ پوری قوم ایک طرف اور یہ آ کر کہتا ہے جی یہ بت خدا نہیں ہے، ایک اللہ کو مانو، تو اس کا دماغ ہل گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتی حین، بس چپ کر کے دیکھتے رہو، انتظار کرتے رہو ایک وقت تک کہ جب اس کی موت ہو جائے گی، یہ دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، یہ ان لوگوں نے کہا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی اس بے حسی کو دیکھتے ہوئے رب سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے